سعد بن ربیع نے تو عبد الرحمن بن عوف سے یہاں تک فرما دیا کہ میری 2 بیویاں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں، آپ بس مجھے بازار کا راستہ بتا دیں۔ پھر انہی کا قول ہے کہ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا تھا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہاں پہ انہوں نے تھوڑا سا چیزیں خریدی اور وہیں پہ تجارت کی، شام کو کچھ پیسے لے کر آ گئے، پھر کچھ دن تک اس طرح پیسے جمع کرتے رہے اور پھر نکاح کر لیا۔ نکاح کرنے میں بھی اس وقت ظاہر ہے کچھ مہر دینا پڑتا تھا نا، ویسے مفت میں تو نہیں ہوتا تھا۔ پھر عبد الرحمن بن عوف ہی وہ ہیں کہ فرمایا کرتے تھے کہ میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں سونا بن جاتی۔ 700 اونٹوں پہ ان کا سامان آتا تھا، 700 اونٹوں پہ۔ اور امیجن کر سکتے ہیں آج کے وقت میں ہم اپنے آپ کو سوچتے ہیں مالدار ہیں، اتنا مال تو آج بھی نہیں کسی کے پاس کہ 700 اونٹوں پہ لد کے ان کا سامان آتا تھا تجارت کا مدینہ میں۔ سب پھر اپنے اپنے خود کفیل تو ہو گئے تھے، وہ انہوں نے بھی ہاتھ توڑ کے نہیں بیٹھ گئے تھے کہ شکر ہے اب ہمیں انہوں نے لے لیا تو اب ہم بس آرام کیا کریں اور بیٹھا کریں، نہیں۔ جو مہاجر تھے انہوں نے بھی محنت کی پھر آگے، لیکن ایک جذبہ دیکھیں آپ کہ جب یہ رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دیا نا مہاجرین اور انصار کا، انہوں نے اس رشتے کو پھر ایسے نبھایا کہ سکے بھائی بھی ایک دوسرے کے لیے وہ نہیں کر سکتے جو انصار نے کیا تھا۔ جو انہوں نے سکے بھائیوں سے بھی زیادہ خیال رکھا، یہ بھائی جو ہے نا، یہ رشتہ خون کا جو رشتہ ہے یہ تو ماں باپ کی وجہ سے ملتا ہے، لیکن یہ ایک رشتہ تھا جو نبی نے بنایا تھا، انہوں نے اتنا تقدس رکھا تھا اس رشتے کا۔ آپ ہمارا حال دیکھیں، ہمارے ملک میں یعنی جب ہمارا یہ ملک بنا پاکستان، تو جو یہاں پہ مائیگریٹ کر کے آئے، پارٹیشن کے بعد لٹ پٹ کے لوگ آئے، آج تک وہ مہاجری کہلاتے ہیں کہ یہ تو وہاں سے آئے تھے۔ کتنے سال گزر گئے، انہوں کو دیکھیں کہ انہوں نے نہ صرف پناہ دی، نہ صرف مدد کی، بلکہ اس قدر ان کے ساتھ کیا کہ یعنی دوبارہ کبھی وہ جہالت کی چیزیں، زبان، علاقے، برادریاں، قبیلے، جن کے اندر وہ اتنے یعنی امبیڈڈ تھا ان کے اندر کہ وہ لوگ اس چیز کو چھوڑتے نہیں تھے، سب کچھ مٹا کے فرق ان کو سینے سے لگا لیا، کوئی رشتہ نہیں تھا آپس میں۔ آج ہم تو ہمارے پاس کوئی آ جائیں، کوئی ملک والے لٹ پٹ کے آ جائیں تو ہم ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، یا ہمارے اپنے ہی اسلام کے نام پہ لیا ہوا ملک تھا تو اس کے اندر کتنی حد تک پناہ دی گئی اور کس حد تک آج تک بھی لڑتے ہیں ایک دوسرے سے، آج تک بھی زبانوں پہ اور صوبوں پہ اور اس کے اوپر لڑائیاں ہوتی ہیں، اور وہ صوبہ کھا گیا اور وہ صوبہ کھا گیا اور اس نے ایسے کر لیا اور اس نے زیادہ لے لیا، آج تک ہمارے اندر سے یہ چیزیں نہیں گئی۔ اور وہ لوگ دیکھیں کیسے تھے۔ اور یہاں تک تھا کہ ایک انصاری مر جاتا تھا تو اس کی وراثت میں حق اس کے بھائی کو ملتا تھا۔ سوچ سکتے ہیں، وراثت میں بھی حصہ اللہ نے دلا دیا، ان کے خون کے رشتے پیچھے ہو گئے تھے اور یہ وارث بن گئے تھے۔ بعد میں بے شک یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا، لیکن شروع میں یہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ 2 گروپ بتائے، اور اس کے بعد تھرڈ گروپ نمبر 3 لکھے یہاں پہ، نمبر 2 وہ ہو گیا والذین آووا ونصروا، ان کا بھی بڑا درجہ ہے جنہوں نے ان کو لیا، اور ان کا بھی بڑا درجہ ہے جو اللہ کے بھروسے پہ سب چھوڑ کے آ گئے۔ فرسٹ گروپ، سیکنڈ گروپ اور تھرڈ گروپ اب وہ ہے والذین آمنوا، اور وہ لوگ بھی ہیں جو ایمان لے کر آئے، لیکن وَلَمْ يُهَاجِرُوا، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ ہاں یہی تو امتحان ہے کہ کون ہجرت کرتا ہے پھر اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ کے نکل جاتا ہے، اور کون مصلحتیں، کاروبار، رشتہ داریاں، محبتیں، یہ سب اس کے پیر کی زنجیر بن جاتی ہیں، مجبوریاں، کیا کریں، یہ نہیں، ابھی حالات نہیں، کاروبار کیسے چھوڑ کے جائیں، ہماری زمینیں یہاں پہ ہیں، ہماری جائیدادیں یہاں پہ ہیں، وہ نہیں چھوڑ سکے، ہجرت نہیں کر سکے۔ اسلام تو لا چکے تھے مگر مجبوریوں نے ان کو ہجرت نہیں کرنے دی۔ تو ان
یہ نمبر 3 کیٹیگری ہے، یہاں پہ بریکٹ بند کر دیں، والذین سے لے کے یہاجروا تک، یہ تیسرا گروپ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، ان کا وہ درجہ نہیں ہوگا تھرڈ گروپ کا جو پچھلے والوں کا، وہ ہے سمجھ لیں سٹیزنز آف مدینہ۔ سٹیزن شپ جن کو ملی ہوئی ہے وہ پہلے گروپ والے ہیں اور دوسرے گروپ والے ہیں۔ جو تھرڈ گروپ والے ہیں ان کو سٹیزن شپ کے وہ بینیفٹس نہیں ملیں گے جو فرسٹ اینڈ سیکنڈ گروپ والوں کا ہے، جو ان کے درجے وہ ان کے درجے نہیں ہو سکتے۔ تو ما لکم من ولایتہم، نہیں تمہارے لیے ان کی ولایت میں سے کوئی چیز بھی حتی یہاجروا، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں۔ یعنی اب وہ نہیں آ کے یہ کہہ سکتے، کلیم کر سکتے کہ ہمیں مال غنیمت میں سے حصہ دو، ہمیں وہ خمس میں سے حصہ دو، 5ویں حصے میں سے ہمیں حصہ دو، چاہے وہ جنگ پہ گئے نہیں، جنگ پہ گئے جائیں گے تو مال غنیمت ملے گا، لیکن ویسے نہیں، یا ہمیں وراثتوں میں سے حصہ دو، اس لیے کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ اب کیا پتا کہ ان کی کس طرح سے وہ ہے وفاداریاں ان کی کس کے ساتھ ہیں کیا نہیں، ان کو اپنے ایمان کو پروو کرنے کے لیے ہجرت کرنی ضروری ہے، کیونکہ دارالاسلام بن گیا تھا نا مدینہ۔ تو اب تمہارا دین کے معاملے میں یا اس چیز کے معاملے میں ٹھیک ہے وہ ایمان والے تو ہیں، ایمان والے تو ان کو مانو گے، اس سے نہیں کہا گیا، لیکن وراثت میں ان کا حق نہیں ہوگا، مال غنیمت میں ان کا حق نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ، اور اگر وہ مدد مانگے تم سے، فار ایگزامپل وہ جس ملک میں ہیں جس جگہ پہ ہیں، اب دیکھیں یہ تھرڈ والے جو ہیں نا ان میں بھی 2 طرح کے لوگ ہوں گے تھرڈ گروپ کے۔ ایک وہ مسلمان جو کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جن کے ساتھ مسلمانوں کا کوئی معاہدے ہیں دوستی کے، جنگ بندی کے، کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، ان کے ساتھ معاہدات ہیں، ایک وہ ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ ہو سکتے ہیں مسلمان جو مسلمان تو ہیں انہوں نے ہجرت نہیں کی لیکن وہ ایک دشمن ملک میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ دشمنی ہے، ان کے ساتھ کوئی معاہدے نہیں ہیں یا ان کے ساتھ کوئی ایسے سفارتی تعلقات نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 طرح کے ہو گئے، تھرڈ گروپ کے لوگ بھی 2 طرح کے ہیں۔ اب فار ایگزامپل ان کے وہاں پہ کوئی مسئلے آ گئے، جیسے اب ایگزامپل دے رہی ہوں ایک کہ مثلا انڈیا میں گجرات کے اندر مسلمانوں پہ ظلم ہونے لگا۔ اب کیا ہے، اگر وہ مدد مانگے تم سے صرف دین کے معاملے میں، فعلیکم النصر، تو تمہارے اوپر ان کی مدد کرنا ہے، تمہیں ضروری ہے کہ تم اپنے دینی بھائیوں کی مدد کرو، دین کی وجہ سے، چاہے انہوں نے ہجرت نہیں کی لیکن دین کی وجہ سے تم ان کی مدد کرو گے، ٹھیک ہے۔ اللہ، سوائے اس کے، ایک یہ بات نوٹ کر لو، اللہ کون سی صورت میں تم مدد نہیں کرو گے، علی قوم بینکم و بینہم میثاق، کہ تمہارے اور ان کے درمیان میثاق ہو، اگر کہ مطلب ہم امن کے ساتھ رہیں گے، ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم یہ، اگر تمہارے اور اس قوم کے درمیان میثاق ہے تو تم اس ملک کے رہنے والے مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتے۔ پھر یہ بات کلیئر ہو گئی سب کو؟ مدد کب کر سکتے ہو؟ جب تمہارے اور اس ملک یا اس قوم کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے امن کا، تب ٹھیک ہے تم مسلمانوں کی مدد کر سکتے۔ جیسے آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں کہ مرثد نام کے ایک صحابی تھے، وہ مکہ جاتے تھے اور مسلمانوں کو چھڑا کے لاتے تھے، جو مسلمان وہاں پہ پھنس چکے تھے وہ ہیلپ چاہتے تھے کہ ہم یہاں پہ نہیں نکل سکتے، ان کے اوپر ٹارچر ہوتا تھا، ان کو انہوں نے قید کر لیا ہوا تھا کافروں نے، تو وہ رات کے اندھیرے میں جاتے تھے۔ اگر آپ کو کبھی یاد ہو، یہ آپ نے سنی ہو حدیث کے، مرثد نام کے یہ صحابی گئے تھے اور وہ ایک عورت تھی جن کے ساتھ ان کی پہلے دوستی ہوا کرتی تھی اسلام سے پہلے، تو جب رات کو چھپ چھپا کے گئے تو اندھیرے میں وہ عورت کہیں مل گئی، اس نے پہچان لیا اور اس نے کہا کہ چلو آؤ میرے گھر، تو انہوں نے کہا نہیں اب زنا حرام ہو چکا ہے۔ وہ عورت کچھ ایسی تھی جو صحیح نہیں تھی، تو اس عورت نے کہا اچھا تم میری بات تو مانتے نہیں، اسے شور مچا دیا، لوگوں یہ تمہارے قیدی چھڑانے کے لیے آیا۔ تو وہ پھر یہ بھاگے وہاں سے، وہ قیدی لے کے ان کو لے کے چھڑا کے جن مسلمانوں کو، اور بچ کے آ گئے تھے۔ لیکن آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ یعنی اس جگہ پہ جن کے ساتھ آپ کا کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے، کوئی امن کا نہیں، لیکن اگر کسی ملک کے ساتھ آپ کے امن کا معاہدہ ہے تو وہاں پہ اگر مسلمانوں کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے اور وہ مسلمان ہیلپ کے لیے بلاتے ہیں تو اب آپ ان کی ہیلپ نہیں کر سکتے۔ اور ہیلپ کس صورت میں؟ مدد کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، جیسے اب یہ میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمانوں کو چھڑانے کے لیے چلے گئے، یا اس قوم کو، اس ملک کو دھمکی دی جائے کہ ایسا نہیں کرو، یا ان سے نیگوسیشن کی جائے، ٹھیک ہے۔ تو
یہ چیزیں ہو سکتی ہیں مدد کی صورت میں. تو اب مدد نہیں کرتے کیونکہ ان کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے. دیکھیے معاہدے کا پاس یہاں پہ بھی آپ کو پتا چلا کتنا ضروری ہے. اس کی اگزامپل ایک دیتی ہوں. جیسے صلح حدیبیہ ہو گئی تھی, ابھی حالانکہ معاہدہ لکھا نہیں گیا تھا, صرف وربلی اس چیز پہ اگریمنٹ ہو گیا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے ہمارا یہ کنڈیشنز ہیں. ابھی لکھنا باقی تھا کہ ابو جندل زنجیروں میں بندے میں تو وہاں پہ پہنچ گئے اور کہہ رہے ہیں مسلمانوں سے کہ مجھے چھڑاؤ, مجھے پر اتنا یہ ظلم کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں, کہ کچھ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا. تو دیکھیں یہ جو آج لوگ کہتے ہیں نا جنگ اور محبت میں سب جائز ہے, آل از فیئر ان لو اینڈ وار, یہ اسلام نہیں کہتا. اسلام کہتا ہے جنگ بھی ہے اس کے ایتھکس ہیں, معاہدے بھی ہیں اس کے ایتھکس ہیں, دشمن بھی ہے اس کے ساتھ بھی ایتھکس ہیں. جو ہمارے رول ہے وہ رول ہے. اور کتنا فیئر ہے اسلام. مسلمان کے لیے سب کچھ جائز نہیں ہو جاتا, جو مرضی کرو آپ. اللہ اکبر واللہ بما تعملون بصیر. اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے. اللہ جانتا ہے, تمہارے ایمان بھی جانتا ہے, تمہارے عمل کو بھی جانتا ہے. معاہدے کن صورتوں میں, کون ہیں جو واقعی مسلمان ہیں, بے بس ہے کہیں جو مجبوریوں کی وجہ سے نہیں ہجرت کر سکتے تھے, کون ہیں جنہوں نے چیزوں کو مجبوریاں بنا لیا اور دنیا کو مجبوریاں بنا لیا. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض, وہ لوگ دیکھو جو کافر ہیں وہ تو ایک دوسرے کے اولیاء ہیں. اگر تم نہیں مدد کرو گے ایک دوسرے کی تو کافر تو دیکھو کیسے ایک دوسرے کے حمایتی ہیں, وہ سارے تو ایک ہو جاتے ہیں اسلام کے مقابلے میں. اور اولیاء سے مراد اگر اسپیسیفک بھی لیا جائے تو بعض علماء نے وارث کہا ہے کہ تم بھی مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا, یاد رکھیں, اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا. اگر کسی کا باپ کافر اور وہ مر جاتا ہے تو اس کے بیٹے کو وراثت میں سے کچھ نہیں ملے گا. اسی طرح اگر مسلمان ہے وہ مر جاتا ہے اور تو اس کی وراثت میں سے اس کے کافر بچوں کو کچھ نہیں ملے گا. مسلمان کا وارث ہو سکتا ہے, کافر کا نہیں, اور کافر ایک دوسرے کے وارث ہیں. اور اگر ولی سے مراد عام ولایت کہہ دی جائے, دوست, حمایتی, مددگار, تو دیکھو یہ ایک دوسرے کی کیسے مدد کرتے ہیں. تم مومن ہو کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرو گے. الا تفعلوہ, اگر نہیں تم کرو گے اس کو تو تکن فتنۃ فی الارض, تو ہو جائے گا فتنہ زمین میں. اگر تم ایک دوسرے کی حمایت نہیں کرو گے تو دیکھو کافر بھی دیکھ لیں گے کہ دیکھو یہ سارے تو تتر بتر ہیں, پھر وہ دیکھو تمہارا کیا حال کریں گے. اگر ایک کو مارو گے دوسرا نہیں بولے گا, دوسرے چپ رہیں گے کہ ہمیں کیا, جیسے آج ہو رہا ہے, ہاں مارو ہمارے مسلمانوں کو, ہمیں کیا, اس سے مر رہے ہیں وہ وہاں پہ بیچارے بے گھر ہو کے سیریا سے کیسے لے کر رہے ہیں. اگر آج کل آپ خبروں میں دیکھیں تو کیا ان مہاجرین کی حالات ہیں, انسان کا دل خون کے آنسو ہوتا ہے, لیکن کوئی آواز اٹھانے والا نہیں, کوئی بولنے والا نہیں. مسلمان ہی مسلمان کو مار رہا ہے. قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ دنیا میں رہنے کے گر کیا ہیں, کیا ہیں اصول, کیا ہیں ضابطے. تو ہو جائے گا دنیا میں زمین پہ فتنہ ہو جائے گا اور فساد بہت بڑا. اگر تم ایک دوسرے کی حمایت نہیں کرو گے, تم ایک دوسرے کے دوست نہیں, وہ تو دیکھو اولیاء ہیں, انہوں نے یورپی یونین بنا لی, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلتے ہیں اور رہتے ہیں, ایک ساتھ, ایک جیسی کرنسی, ایک کوئی بارڈر نہیں ہے, ایک ہو گئے. حالانکہ یہ تو بہت جنگیں کرتے تھے اور تم ایک دوسرے سے پھٹے پڑے ہو. مسلمان کہتے ہیں وہ تو اس ملک کے مسلمان ہیں نا, اسے ہمیں کیا. اگر تم کمزور مسلمانوں کی مدد نہیں کرو گے تو پھر وہ دیکھیں وہ کمزور مسلمان دین سے بھی پھر سکتے ہیں. وہ کہیں گے مسلمانوں نے تو ہماری مدد نہیں کی, ہم کیا کریں. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. اور اب دیکھیں درجے بتائے گئے. پہلا گروپ جو وہاں پہ بتایا گیا وہ یہاں پہ, وہ جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا. والذین آووا ونصروا, اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی ان کو اور مدد کی ان کی. اولئک هم المؤمنون حقا, یہی ہیں جو سچے مومن ہیں. اگر ایمان واقعی سچا ہے تو یا تو تم ہجرت کرو یا تو تم مدد کرو, یا تو مہاجرین میں سے ہو جائے یا انصار میں سے. صرف 2 کا ذکر آیا, تیسرے کا ذکر نہیں آیا. حقیقی مومن وہی ہیں
جو ان دو باتوں میں سے کسی ایک کا ثبوت دے دیں. یا تو ایمان لا کے ہجرت کریں جس جگہ پہ ان کا ایمان پہ رہنا مشکل ہے، اللہ کے دین پہ چلنا مشکل ہے، قائم رہنا مشکل ہے، پھر وہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں. اور یا پھر وہ ہوں جو دوسروں کو جو ہجرت کر کے آئیں ان کو پناہ دے دیں، اپنے گھروں کے دروازے کھول دیں، اپنے دل بڑے کر دیں. یہ دین قربانی مانگتا ہے. یا تو دین کے لیے کچھ چھوڑ کے جاؤ، مہاجر بن جاؤ، یا دین کی خاطر انصار اللہ بن جاؤ. والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم. اب یہ چوتھی کیٹیگری ہے. اور وہ لوگ بھی ہیں جو ایمان لائے من بعد، اس کے بعد. کس کے بعد؟ صلح حدیبیہ کے بعد، یعنی بہت بعد میں جا کے ایمان لے کر آئے، اور انہوں نے بھی ہجرت کی اور انہوں نے بھی جہاد کیا تمہارے ساتھ مل کے، پھر لڑے بھی بعد میں. اور جیسے حضرت خالد بن ولید تھے، بعد میں بہت ایمان لے کر آئے. فاولئک منکم، یہ بھی لوگ تمہارے اندر سے ہی ہیں، یعنی یہ بھی تم ان کو وہ نہ سمجھو، یہ بھی تمہارے ہی ہیں. لیکن من بعد ایمان لے کر آئے، سختیوں کے تکلیفوں کے بعد ایمان لے کر آئے. ایمان تو لے آئے، ایمان لانے کی وجہ سے تمہارے بھائی ہیں، تم میں سے ہے، مگر ظاہر ہے ان کا وہ درجہ نہیں ہے. اللہ اکبر. جو ان کا درجہ ہے جو پہلے ایمان لے کر آئے، جنہوں نے پہلے ہجرت کی، جنہوں نے پہلے جہاد کیا، اور جو انصار اللہ بنے، ان کا درجہ بہت اونچا ہے. اللہ کے ہاں بھی درجے ہیں، سب ایمان والوں کا ایک درجہ نہیں ہوتا، یاد رکھیں. کوئی لوگ مجبوریوں کی زنجیروں میں بندھے رہتے ہیں، سوچتے ہی رہتے ہیں اور اس کے بعد کئی فیصلہ کرتے ہیں. جب حالات اچھے ہو جائیں، جب سب فیوریبل ہو جائے، تب قدم اٹھاتے ہیں. اور کوئی لوگ بے خوف و خطر قدم اٹھا دیتے ہیں کہ اب جو کچھ بھی ہوگا بس اللہ کے راستے میں. فرق ہے درجوں میں، اللہ کے ہاں سب ایک نہیں ہے. جو جتنی بڑی قربانی دیتا ہے اس کا مرتبہ اتنا ہی بلند ہوتا ہے. من بعد سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جو فتح مکہ تک وہیں رہے، اس کے بعد جو ہجرت جنہوں نے کی وہ یعنی بعد والے ہیں. اور سابقون الاولون جو ہیں ان کا درجہ بہت اونچا ہے. یہ دنیا میں درجے صرف نہیں بتائے گئے، آخرت میں بھی اسی طرح درجے ہوں گے. جو قربانی زیادہ دے گا اتنا ہی اونچے درجے پہ ہوگا، اور اللہ کے ہاں اس کا مقام بھی اتنا ہی بلند ہوگا. تو ہم قربانی دینے سے ڈرتے ہیں، ہم کچھ لگانے سے ڈرتے ہیں. ہم سوچتے ہیں ایسے ہی بس ہمیں ٹائٹل مل جائیں، بس انصار کا، یا ہمیں اس چیز کا، یا ہمیں اونچے درجے والوں کو. اونچے درجے پانے کے لیے بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. پھر فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ. لیکن جو رشتہ دار ہیں ان میں سے بعض زیادہ قریب ہیں بعض کی کتاب اللہ میں. یعنی یہ جو ایمان لے کر آئے، ہجرت کی، انہوں نے جہاد کیا، یہ بھی تم میں سے ہی ہیں، یہ بھی تمہارے دینی بھائی ہیں. مگر ایک بات یاد رکھو، دینی رشتہ اپنی جگہ، مہاجرین اور انصار کا رشتہ اپنی جگہ، مگر جو اللہ نے خون کے رشتے بنائے ہیں نا، ان کا جو حق رکھا ہے وہ کسی حال میں بھی نظر انداز نہ ہو. یعنی کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ اولا سے مطلب کیا ہے؟ زیادہ قریبی ہیں، زیادہ حقدار ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ خونی رشتے بس اونچے ہو گئے اور دین کا رشتہ کچھ نہیں، یہ نہیں مطلب. یہ مطلب ہے یعنی وراثت کے معاملے میں نے جیسے آپ کو بتایا پہلے انصار اور مہاجرین ایک دوسرے کے وارث بھی ہوتے تھے، اب کہہ دیا گیا وراثت نہیں ہوگی. اب دین کے رشتے کی وجہ سے وراثت نہیں ہوگی، اب نسب کے رشتے کی وجہ سے، خون کے رشتے کی وجہ سے وہ زیادہ قریبی ہیں. یعنی حق کے وراثت میں وہ حقدار ہوں گے، وہ محروم نہ ہو حق کے وراثت سے. بے شک یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ تم میں سے ہیں، یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، مگر اب یہ زیادہ حقدار ہیں. ویسے محبت کے اندر بعض دفعہ دین کے رشتے خون کے رشتوں سے بھی اوپر ہو جاتے ہیں، وہ الگ بات ہے، وہ دینی محبت ہے. مگر یہ وراثت کی اپنی جگہ، اللہ کا جو قانون ہے وہ حقوق اپنی جگہ ہے، وہ اللہ کی کتاب میں لکھے جا چکے ہیں.
کہ اللہ کے یہ جو خون کے رشتے ہیں یہ حقدار ہیں زیادہ. ان اللہ بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم رکھنے والا، ہر چیز کا علم رکھنے والا بے شک اللہ ہی ہے. اللہ ہی ہے جس کو سب کچھ کا علم ہے. تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 33 کی روح سے پھر اصل وارث قریبی رشتہ داروں کو بتا دیا گیا، اور کیونکہ مہاجرین کی پھر معاشی حالت بھی بہتر ہو گئی تھی تو اب وراثت میں ان کے حصے کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی. وصیت کر سکتے تھے البتہ. تو یہاں پہ بتا دیا کیا کہ ٹھیک ہے، دین کی محبت اپنی جگہ ہے، دین کی محبت بہت زیادہ ہو سکتی ہے رشتوں کی محبت سے، مگر دین کی محبت کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ تم اپنے خاندانی رشتوں کو کاٹ دو. وہ نہیں کاٹنے. اللہ کو بہتر علم ہے، اللہ کو زیادہ علم ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. تو اس نے جو فیصلے دیے ہیں نا، اگر آپ اس آیت کی روح سے یا پوری جتنی ہم نے سورت پڑھی ہے اس میں دیکھ لیں تو کنکلوژن میں یہ ہے کہ ان اللہ بکل شیء علیم. جو اس نے احکامات دیے ہیں وہ اپنے علم کی بنیاد پہ دیے ہیں. اس لیے کسی بھی اس کے حکم کو کم نہ سمجھو، یا یہ نہ سمجھو کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ آج کے لیے نہیں ہے، یہ اس کے لیے نہیں. اللہ کا ہر حکم اس کے علم کی بنیاد پہ، اور اس کو ہر چیز کا علم ہے. یقین کرو اس کے ہر فیصلے پہ اور اس کے ہر حکم پہ، اور اس کے مطابق اس کے اوپر عمل درآمد کرو. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.